ویلکم ٹو lapedia.net۔ آج میں آپ کو ہیپاٹائٹس بی وائرس کے بارے جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ پورے لیکچر کو کور کرنا تو بہت مشکل ہے، تو اس لیے میں اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں نا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے سیمپل کیسے لینا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سیرم آف دا پیشنٹ، سیرم جو مریض کا سیرم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی فاسٹنگ سیمپل کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ رینڈم سیمپل بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی وائرس کی ڈائگنوسس کی انڈیکیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایچ بی وی کو انفیکشن کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں، پھر ڈائگنوسس آف کیریئر کے لیے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، پھر کرونک ہیپاٹائٹس کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو جو بلڈ ٹرانسفیوژن میں جا کے اسکریننگ آف دی ڈونر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم بات ہیں کہ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی وائرس جو ہے، اس کو سیرم ہیپاٹائٹس اور لانگ انکوبیشن ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو بیسیکلی ڈی این اے وائرس ہوتا ہے، اور یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے وائرس ہے، اینڈ ون اسٹینڈ از انکمپلیٹ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی بایولوجی آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ تو میں آپ کو صرف ڈائیگرام پہ یہ دکھانا چاہوں گا کہ ایچ بی ایس اینٹیجن جو ہے اس کے 20 نینو میٹر سفیریکل ہوتے ہیں، اور 200 نینو میٹر لانگ ٹیوبولر اسٹرکچر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اسٹرکچر نان انفیکشس ہوتے ہیں، ایچ بی ایس اینٹیجن کے پارٹ ہیں، اور یہ انفیکشن نہیں کاز کرتے۔ اس کے بعد جو ہے 42 نینو میٹر ان ڈائی میٹر اس کا جو اصل وائرس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈین پارٹیکل، تو وہ انفیکٹیو ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں ٹیبلٹ فارم میں بتایا کہ ہیپاٹائٹس بی وائرس کے بارے پوری ڈیٹیل یہاں میں نے دے دی ہے، تو پلیز آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس کو آپ دیکھیں۔ پھر آ جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی وائرل انفیکشن سے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ ایک تو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس، پھر کرونک ہیپاٹائٹس ہو سکتی ہے، سیروسس ہو سکتی ہے، لیور سیل کارسینوما، اور یہ زیادہ تر ینگ اڈلٹس میں نظر آتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کی ٹرانسمیشن کیسی ہے۔ تو آبویسلی بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کنٹامینیٹڈ نیڈلز جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آئی وی ڈرگ ابیوزر جو ہے ان کے اندر کافی کامن ہے۔ ان میں تو یہ 25 to 30% یہ امریکہ میں دیکھا گیا ہے جن میں یہ پازیٹیو آتا ہے، اور یہ رینل ڈائلسس پیشنٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی اسپریڈ جو ہے نا سیکشول کنٹیکٹ کے تھرو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہومو سیکشول میں، میل ہومو سیکشول میں زیادہ کامن ہے، لیکن ہیٹرو سیکشول میں لیس کامن ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جتنے بھی آپ کے فلوئڈز ہیں، سلائیوا ہو گیا، سیمن ہو گئی، بلڈ ہو گیا، اور سکن کا کوئی السر وغیرہ، تو وہاں سے یا میوکس میمبرین کی اگر کوئی بریچ ہو گئی ہے تو وہاں سے یہ اندر چلی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی سلائیوا، بلڈ، سیمن، ان کے اندر یہ وائرس موجود ہوتی ہے، اور کہیں بھی آپ کے اسکن میں تھوڑا سا بھی کوئی کریک آئے گا یا میوکس میمبرین کریک آئے گا تو وہاں سے یہ اندر چلی جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹرانس پلیسنٹل اسپریڈ بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر مدر ایچ بی وی پہ پازیٹیو ہے تو نیو بورن کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہاسپٹل ورکر جو ہے نا وہ بھی، ان کو بھی رسک ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ وہ ایکسیڈنٹل نیڈل پرک سے بھی ہو سکتا ہے ان کو۔ اور ڈینٹسٹ جو ہے نا، دے آر دا موسٹ کامن، آئی ول سے ون آف دا سورس، اگر وہ کیا کہتے ہیں ڈسپوزیبل چیزیں استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اب اس کے ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کہ کون سے گروپ ہیں جن کے اندر اس کے چانسز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ہیپاٹائٹس بی وائرل انفیکشن کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ریسیپینٹ کو ملٹیپل بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا ہو، میل ہومو سیکشول ہو گیا، ڈائلسس جو مریض کرا رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے، ٹرانسپلانٹ پیشنٹ میں ہو سکتا ہے، آئی وی ڈرگ یوزر کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہاسپٹل ورکر جن کے اندر نیڈل پرک کے چانسز زیادہ ہیں، پیشنٹ میں لیوکیمیا، لمفوما میں بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیورنگ ڈیلیوری میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدر سے بچے کو بھی ہو سکتا ہے۔
اور اگر فیملی کے اندر کسی کو ہیپاٹائٹس بی انفیکشن ہوگی اور کلوز کنٹیکٹ ہے آپ کا تو اس میں بھی ہونے کے چانسز ہیں. اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے 5 weeks to 6 months ہے، لیکن مے بی 60 to 90 days بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کے بارے میں آپ ہماری دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، کیونکہ میں سارا لیکچر ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکتا، تو میں جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے کور کر رہا ہوں. تو اب اس کے اندر میں اسٹرکچر میں یہ دکھایا ہے کہ ایک تو اس کا انویلپ ہوتا ہے، ڈی این اے پولیمریز انزائم اس کے اندر ہوتا ہے، اور جو ڈبل اسٹرینڈڈ ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اندر اس کا مین وہ جو ہے جینوم کہہ لیں جو بھی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پھیلتی ہے. اور اس کے بعد ایچ بی ایس اینٹیجن کے جو ہوتے ہیں سفیر ہوتے ہیں اور ٹیبیول ہوتے ہیں جو کہ نان انفیکشس ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کون کون سے ہیں. ایک تو 3 اینٹیجن، ایچ بی ایس اینٹیجن، ایچ بی سی اینٹیجن اور ایچ بی ای اینٹیجن. اور اس کے بعد جو اینٹی باڈیز ہیں وہ ہیں ایچ بی ایس اینٹی باڈی، ایچ بی سی اینٹی باڈی اور ایچ بی ای اینٹی باڈی. تو اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو جانڈس ہو گیا ہے تو اس کے اندر انکیوبیشن پیریڈ کے دوران 4 to 12 weeks آپ لگا لیں تو اس میں پی سی آر پازیٹیو آئے گا. اس کے بعد ایکیوٹ انفیکشن ہوتی ہے جو کہ 2 ہفتے سے لے کے 3 مہینے تک رہتی ہے، جس میں ایچ بی ایس اینٹیجن پازیٹیو ہوگا اور ایچ بی ای اینٹیجن پازیٹیو ہوگا. اس کے بعد ریکوری شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ونڈو پیریڈ، جس کے اندر ایچ بی ایس اینٹیجن نیگیٹو ہوگا، اینٹی ایچ بی ایس اینٹی باڈی نیگیٹو ہوگی، اس کے اندر صرف اینٹی ایچ بی سی آئی جی ایم پازیٹیو ہوگا بس. تو یہ تھا اس کا کورس آف دا ڈیزیز. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ویریس اس کے جو بھی ہے ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن کے بارے ڈیٹیل دی ہے، پھر اس کے ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹی باڈی کے بارے یہاں پہ میں ڈیٹیل دے دی ہے. تو پلیز وزٹ آور ویب سائٹ، تو وہاں پہ یہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی کہ آپ اس طرف آ جائیں اینڈ میں اب کلینکل پریزنٹیشن کیسی ہوگی. تو موسٹلی جو ہے ویریبل ہوتی ہے، سمٹم میں بھی مائلڈ ٹو سیویئر ہو سکتے ہیں. اٹ از فیٹل ان اباؤٹ 1 to 3% آف دا پیشنٹ. 30 to 40% آف دا پیشنٹ ڈیولپ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ان کو ہو جاتی ہے، اور 50% آف جو اڈلٹس ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سم ٹائم سمپٹمس آر انسیڈیوس، اور جو پروڈرومل پیریڈ کے اندر آپ کو اس کے اندر فیور نظر آئے گا، مائلجیا اور میلیس وغیرہ نظر آ جائے. اس کے بعد ویٹ لاس بھی ہو سکتا ہے، نازیا وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایکیوٹ پیریڈ ود جانڈس لاسٹ اباؤٹ 1 month وہ چلتا ہے. تو اس کے بعد لیس دین 1.5% میں ڈیولپ فلمینٹ ہیپاٹائٹس جو ہے نا، یہ الٹیمیٹلی موسٹلی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر آپ لیور ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں تو اس سے شاید بچ جائے. پھر اس کے بعد کرانیسٹی جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے ود دا ایج. 85% آر سین ان دا نیونیٹس، 25 to 50% دا چلڈرن، 6 to 10% دا اڈلٹ. پھر اس کے بعد سائن سمٹم میں رسک آف کارسینوما ہوتا ہے، لیور سیل کارسینوما کا بھی کافی زیادہ ہے. تو اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہیپاٹائٹس ایچ بی وی اور ایچ اے وی کی میں نے ڈفرینشیشن کا یہاں ٹیبلٹ فارم میں کر دیا، ڈفرینشیٹ بھی. اس کے بعد کرونک ہیپاٹائٹس ہم اس وقت کہیں گے جب لیور انزائم جو ہیں اور ایچ بی ایس اینٹیجن پازیٹیو ہو مور دین 6 months، تو ہم اس کو کہیں گے کہ جو اب کرونک ہیپاٹائٹس شروع ہو چکا ہے. تو یہ تھا اس کا سارا. تو اس کے بعد کرونک ہیپاٹائٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایچ بی ایس اینٹیجن پرسسٹ کرے گا، اور ایچ بی ای اینٹیجن بھی پرسسٹ کرے گا، اور ایچ بی ای اینٹیجن جو ہے وہ ڈسپیئر ہو جائے گا. اینٹی ایچ بی سی جو آئی جی ایم ہے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جائے گا، اور اینٹی ایچ بی سی ٹوٹل وہ چلتا رہے گا. ایچ بی ای اینٹیجن وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ایچ بی ایس اینٹیجن وہ بھی پرسسٹ کرے گا. تو یہ کرونک ہیپاٹائٹس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ پرسسٹنٹ ایچ بی ایس اینٹیجن، پرسسٹنٹ ایچ بی ای اینٹیجن
اور اینٹی ایچ بی سی ٹوٹل. پھر اس کے بعد میں نے بتا دیا کہ جب یہ پیشنٹ ریکور کرتا ہے تو اس میں ایچ بی ایس اینٹیجن نیگیٹو ہوگا, ایچ بی ایس اینٹی باڈی از پازیٹیو. پھر ہے کہ اگر ونڈو پیریڈ میں کیا ہوگا, اس میں ایچ بی سی آئی جی ایم پازیٹیو ہوگا, باقی ایچ بی ایس اینٹیجن نیگیٹو اور ایچ بی ایس اینٹی باڈی بھی نیگیٹو ہوگا. تو اس کے وائرل لوڈ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, پی سی آر ایڈوائز کرتے ہیں, اس سے آپ کو وائرل لوڈ پتہ چل جائے گا. یہ میں نے دوبارہ ٹیبلیٹ فارم میں سارا ڈسکرائب کر دیا ہے. اب آپ اس ڈائیگرام پہ میں تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں آپ کو کہ لیس دین 65% سب کلینکل ڈیزیز اور اس میں 100% ریکوری ہوتی ہے, 25% ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ایچ بی وی, اور اس میں 1% ڈیولپ فلمینٹ ہیپاٹائٹس اور ان کی الٹیمیٹلی موسٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیس دین 10% جو پیشنٹ ہیں ان کے اندر کرانک ہیپاٹائٹس, 10% ایڈلٹ, 30% چلڈرن, 90% پری نیٹل. اس کے بعد 4% میں جو ہوتی ہے یہ پرسسٹنٹ ہیپاٹائٹس, وہ چلتا رہتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ پیشنٹ جو ہے دے ول ڈیولپ سیروسس, ان کو ہو جائے گا. یہ دوبارہ میں نے ٹیبلٹ فارم میں سمرائز کر دیا ہے. اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول ٹریٹ, ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. اگر تو فلمینٹ ہیپاٹائٹس ہے اس میں تو لیور ٹرانسپلانٹ از دا اونلی چوائس. باقی اس کے بعد آپ اس کے اندر اینٹی وائرل ڈرگز آپ ان کو دے سکتے ہیں. انٹرفیرون الفا 2 از یوزڈ, جو ینگ بچوں کے اندر دیا جاتا ہے. اب اس کے آ جائیں گے پریونشن میں جو ہے دا بیسٹ از ویکسینیشن, کیونکہ اس کی ویکسین بن چکی ہے ایچ بی وی کی, تو اس وجہ سے ہم ویکسینیٹ کریں گے تو اس کے چانسز کم ہو جائیں گے. جبکہ ہیپاٹائٹس سی وائرس کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی. تو یہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں سمرائز کر دوں پورے, کیونکہ یہ ٹاپک کافی لمبا ہے, تو اس لیے آپ پلیز ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس کے اوپر آپ کو جو کچھ بھی میں نے سمری بتائی ہے تو یہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. تو آپ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اینڈ پلیز وزٹ our website labpedia.net and you will get all the information which I have discussed here in this discussion, جو کہ میں نے آپ کو شارٹلی بتایا تھا. تو پلیز تھینک یو فار لسننگ مائی شارٹ یو کانٹ سے شارٹ لیکچر, فار لسننگ مائی لیکچر. تھینک یو ویری مچ.